الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ایمانی ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع اور ٹاپک بڑا ہی الجھا ہوا، بڑا ہی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ موضوع اور ٹاپک ہے، جس کا تعلق سماج کے ہر شخص سے ہے، اور یہ موضوع اور ٹاپک اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، جس پر لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ ٹاپک ہے ہمارے گھریلو اختلافات، گھریلو جھگڑے، ان کے اسباب اور علاج۔ میرے بھائیوں، اس ٹاپک پر اگر بات کی جائے تو ہر شخص کو یہ لگے گا کہ یار یہ ٹاپک میرے مطلب کا ہے اور میری ذات سے ٹچ کرتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان سے بھی خصوصی درخواست کروں گا کہ غور سے باتیں سننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی کو تو فائدہ ضرور ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر یہ ہمارے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ گھر جہاں بنیادی ضرورت ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں گھر کا نام جب سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے کہ بجری، سیمنٹ اور اینٹ سے اور کنکریٹ سے بنی ہوئی عمارت، اس کو ہم گھر کہتے ہیں۔ یہ گھر کی ظاہری تعریف ہے۔ در حقیقت گھر نام ہے اس ماحول کا جو ماحول کی ان چیزوں سے بننے والی عمارت کے اندر پایا جاتا ہے۔ گھر کہتے ہیں اس کو جس کے اندر بچوں کی کلکاریاں بھی ہوں۔ گھر کہتے ہیں اس کو جس میں ماں کا پیار بھی ہو، باپ کی ڈانٹ بھی ہو، بیوی کی محبت بھی ہو، جس کے اندر رشتوں کے تانے بانے ہو، جس میں رشتوں کا مکسچر ہو، اس کو در حقیقت گھر کہتے ہیں۔ اور گھر سے ہم سب فطری طور پر محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں اپنے گھر سے محبت ہے، کیونکہ جو قرار، جو سکون اور جو اطمینان انسان کو اپنے گھر میں نصیب آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا۔ دیکھیے، آپ کہیں چلا جائے انسان اور دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے، اچھے سے اچھے ملک میں چلا جائے، خوبصورت ملک ہو اور انڈیا سے بہتر ہو، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 مہینے بعد، تھوڑے دن بعد گھر کی یاد آتی ہے، گھر چلتے ہیں۔ کیونکہ انسان اپنے گھر سے جو محبت کرتا ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں کرتا۔ گھر چاہے جھونپڑی کا کیوں نہ، کرائے کا کیوں نہ، لیکن اپنا گھر ہوتا ہے۔ انسان وہاں سکون اور قرار محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر تمہیں کہیں سکون مل سکتا ہے تو تمہارے گھر ہے۔ اور وہیں قرآن مجید میں ایک اور جگہ سکون کا لفظ استعمال کیا تو وہ بھی گھر نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گھر والی کے اندر۔ گھر والی کے اندر بھی سکون رکھا اللہ تعالیٰ، تو اس کا تعلق سے گھر والی کا تعلق بھی گھر سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، بیوی بنائی، تاکہ تم
اس سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ تو میرے بھائیو، گھر یہ سکون کا ذریعہ ہے، گھر یہ اطمینان اور راحت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے، معاملہ الٹا ہو جائے اور انسان دن بھر کا تھکارا شام میں گھر آئے اور بیوی کے جھگڑے سے اس کا استقبال ہو، اور ساس بہو کے جھگڑے گھر میں چل رہے ہو، اور اسی طرح سے ماں باپ سے نہیں بنتی ہو، بات چیت بند ہو، بھائی بھائی کی آپس میں انبٹ ہو، کھٹ پٹ ہو، اور ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہو، سلام دعا نہ ہو، تو پھر ایسا گھر انسان کے لیے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ پھر ایسے گھر میں انسان کا من نہیں لگتا، بلکہ ایسے گھر سے انسان پھر دور بھاگتا ہے۔ کیا جائے اس گھر میں، یہاں لڑائی جھگڑے اختلافات، پھر انسان اس گھر سے دور بھاگنے لگتا ہے جس گھر کو اللہ نے باعث سکون بنایا ہے۔ میرے بھائیو، عمومی اعتبار سے جنرلی اگر ہم گھریلو جھگڑوں کی بات کریں تو گھریلو جھگڑوں کو ہم 4 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ 4 قسمیں ہوتی ہیں گھریلو جھگڑوں کی عموماً، ویسے بہت سارے جھگڑے ہو سکتے ہیں لیکن موٹے جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ پہلا جھگڑا ہوتا ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرا جھگڑا ہوتا ہے جو ساس اور بہو کے درمیان ہوتا ہے، جو ہر گھر کی کہانی۔ کوئی ایسا گھر ہو جس کے اندر ساس بہو کا جھگڑا نہ، میں اس گھر پر اللہ کا خصوصی فضل سمجھتا ہوں جس میں ساس بہو کا جھگڑا نہ۔ کوئی ایسا گھر ملے گا، وہ آدمی نعمت میں ہے جس کے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا نہ، وہ بڑا اچھا خوشحال شوہر ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل اور احسان ہوا ہے اس کے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور اس کی ماں کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا، ورنہ یہ گھر کی کہانی ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم ہوتی ہے والدین، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑا، یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں یہ کہانی۔ اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ بھی یہ چوتھی قسم ہے۔ تو جھگڑوں کی یہ چوتھی قسم ہے، اور عمومی اعتبار سے معاشرے اور سماج میں ہر گھر میں یہ جھگڑے پائے جاتے ہیں۔ آخر یہ جھگڑے کیوں رونما ہوتے ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں، کہ کیا ریزنز ہوتے ہیں، اور ہمارا اسلام ان جھگڑوں کا کیا علاج بتاتا ہے، کیا سولوشن بتاتا ہے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت اور پریکٹیکل لائف میں تجربے کے روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ دیکھو، تجربے سے بھی بہت ساری چیزیں یہ حاصل ہوئی ہے، کتابیں پڑھنے کے بعد، لوگوں کے مسائل سننے کے بعد بھی یہ جھگڑے کیوں پنپتے ہیں، سنتے کرتے تجربے حاصل ہو گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ یہ ان جھگڑوں کے اسباب یہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان جھگڑوں کو سننے سے پہلے 3 بنیادی باتیں ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے کہ جھگڑے کسی کے درمیان بھی ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، ساس بہو کے درمیان ہو، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو، بھائی کے درمیان ہو، 3 بنیادی باتیں جھگڑوں کے تعلق سے ہر آدمی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے۔ پہلی بنیادی بات کہ جھگڑا کسی کے درمیان بھی ہو، گھر کا جھگڑا ہے، گھر کی بات گھر کی 4 دیواری میں رہنی چاہیے، گھر کی بات گھر کی 4 دیواری میں رہنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، شوہر بیٹھتا ہے اپنے دوستوں کے بعد اور سب کو بیان کرتا ہے، یار میری بیوی ایسی ویسی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، میرا دھیان نہیں رکھتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اور بیوی بھی کچھ نہیں کم نہیں ہے، بیوی بھی اپنے سہیلیوں کو فون لگاتی ہے، ماں اور بہنوں کو فون لگاتی، میرا شوہر ایسا ویسا یہ وہ۔ تو اس سے میرے بھائیوں گھر کے جھگڑے ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس سے گھر کے جھگڑے بڑھنے والے۔ دیکھیے باپ کو، دیکھیے باپ کیا کرتا ہے، اولاد اور باپ کے درمیان جھگڑا ہے، انبن ہے، بات چیت بند ہے، باپ پورے معاشرے میں جہاں جہاں بیٹھتا ہے وہاں اپنے بیٹے کی برائی کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا، وہ کام چور ہے، وہ نکما ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو جب گھر کی بات گھر سے باہر نکلتی ہے نا، گھوم پھر کر جن کی برائی کی جا رہی ہے وہ ان کے پاس پہنچتی ہے، اور ایک بات حقیقت ہوتی ہے اس میں، پھر دوسرے لوگ 99 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کس کو اپنا سمجھتے ہیں اس زمانے میں؟ کون
ہے کہ جس کو ہم اپنے گھر کی مشکلات اور پریشانیاں بیان کرے اور وہ ہمیں اچھا مشورہ دے گا یا ہمارے لیے پریشان ہوگا یا ہمارے لیے دعا کرے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، میں اس کو بیوقوفی بولتا ہوں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ خود ہم اپنے گھر کی رسوائی مول لے رہے ہیں، ہم خود اپنے گھر کو بدنام کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں۔ بھائی جو آدمی جس سے آپ بات کر رہے ہو، اپنے گھر کے مسائل شیئر کر رہے ہو، وہ پورے خاندان میں، معاشرے میں پھر وہ اس کو ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ یار ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اور پھر گھر کی بدنامی، گھر کی عزت اور گھر کی رسوائی خود ہم اپنے ہاتھوں کرتے ہیں۔ ایک باپ کیا سمجھتا ہے، کس سے امید رکھتا ہے ایک باپ کہ کیا وہ اپنے بیٹوں کی برائیاں دوسرے سے کرے گا تو کیا اس کی اولاد سدھر جائے گی، یا اس کی اولاد اور اس کے درمیان کا معاملہ درست ہو جائے گا؟ نہیں، ایک باپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ میری اولاد جیسی بھی ہو، یہ میری ہی اولاد ہے، یہ میری ہی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی بدنامی میری بدنامی ہے۔ میں کیوں دوسروں کے سامنے ڈنڈورے پیٹ رہا ہوں اور اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو بدنام کر رہا ہوں؟ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کسی کو گھر کی بات گھر کی چار دیواری سے نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، اب گھر کی بات گھر سے باہر نکلتی ہے، پھر صفائی دینی پڑتی ہے۔ اب پھر شوہر نے لوگوں کو بولا تو شوہر کو صفائی دینی پڑتی ہے، بھائی میں تو صحیح ہوں، میری بیوی ایسا ایسا کرتی ہے۔ پھر بیوی لوگوں کو بتاتی ہے دوسروں کو، گھر سے باہر سہیلیوں کو یا اپنی بہنوں کو، بھابھیوں کو، تو وہ پھر صفائی دینی پڑتی، میں تو صحیح ہوں، میرا شوہر ہی غلط ہے۔ یہ صفائیاں دینی پڑتی، پھر ہر ایک دوسرے کو برا قرار دیتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی خامیاں بتانا شروع کرتا ہے، تو گھر کی ساری عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ پھر لوگ ہنستے ہیں اور اس گھر کا پھر وقار نہیں رہتا، اس کی عزت نہیں رہتی، اور اس گھر کے لیے پھر خاندان میں مشکلات اور مصائب جنم لے لیتے۔ دیکھو میرے بھائی، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس میں لچھے دار تقریر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو لچھے دار تقریر، چکنی چپڑی تقریر سننے کے عادی اگر ہیں تو اس میں لچھے دار تقریر نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو گراؤنڈ لیول میں پریکٹیکل لائف میں سماج میں جو چل رہا ہے، سنجیدگی سے میں وہ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چاہے ہو سکتا ہے کسی ایک کو فائدہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے، سب سے پہلے بنیادی بات کیا ہے؟ گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے۔ جو بھی گھر کی بات گھر سے باہر نکالتا ہے وہ بیوقوف ہے، کم عقل ہے، اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ ہاں آپ بتائیں اس کو جس کو آپ دیندار سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، جس سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، جو آپ کو بہترین مشورہ دے، جو آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کے گھر کے مسئلے کو، جھگڑے کو ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دے، اس کو بتائیں۔ لیکن ایسے لوگ معاشرے میں آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے نا تو بھی نہیں ملیں گے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اکثر لوگ کیسے ہوتے ہیں، آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ پیچھے سے سنتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، دل میں یار اچھا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پورے معاشرے میں جھوٹ کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ان کے گھر میں یہ سب ہو گیا۔ تو گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں رہنی چاہیے۔ دوسری اہم بات اور بنیادی بات اس تعلق سے یہ ہے کہ اگر جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہے تو جھگڑا کبھی بھی معصوم بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہنیت پر بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے، بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، بیوی ناراض ہو گئی شوہر سے، بیٹا اپنے باپ کے پاس مت جانا، اس کی خدمت مت کرنا، وہ بلائے تو جانا مت، ہوتا نہیں ہوتا، کہتی ہے نا بیوی، کہتی، شوہر بھی کہتا ہے ماں کے پاس مت جانا، میرے پاس ہی سونا، میرے پاس ہی رہنا، اور ماں سے دور رہنا۔ تو یہ کیا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا کبھی بھی بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے معصوم ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ آپ کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے جھگڑے کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کا حق ان سے نہیں چھین سکتے۔ کتنے پریشان ہوتے ہیں بچے جب ماں باپ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ اچھا بتائیے، ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا، 6 سال کا، جب اپنے باپ کو دیکھے گا کہ میرا باپ میری ماں کو گالیاں بکتا ہے یا مار رہا ہے یا تانے دے رہا ہے،
کیا تصویر اس کے باپ کے تعلق سے اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں فٹ ہوگی، چسپا ہوگی کہ میرا باپ بڑا ظالم انسان ہے یار، اس کے اندر رحم نہیں ہے، یہ بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے، میری ماں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو گالیاں بکتا ہے، تانا دیتا ہے۔ پھر ایسا بچہ بڑا ہو کر جو تصویر فٹ ہو گئی نا باپ کے تعلق سے کہ میرا باپ صحیح انسان نہیں ہے، وہ پھر جب بچہ جوان ہوگا نا، پھر اس کے اثرات باپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ ایسا بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، وہ اپنے باپ کو برا سمجھتا ہے اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا باپ اچھا انسان ہے۔ ایک بتائیے، ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے لڑے جھگڑے اور زبان درازی کرے اور اس کو پریشان کرے اور چھوٹی سی بچی اس کی ہو 6 سال کی 7 سال کی، وہ اپنی ماں کو دیکھے گی، ماں کے رویے سے کیا تصور اس کے ذہن میں فٹ ہوگا، کیا تصور، کیا اثر لے گی وہ کہ میری ماں صحیح عورت نہیں ہے، میری ماں اچھی عورت نہیں ہے، میری باپ کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ جب بڑی ہوگی تو اس کی تربیت بھی ایسی ہوگی کہ ایسا ہی شوہروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور شوہر اسی کے لائق ہے کہ ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ کیوں رونا ہے یہ کہ بیویاں اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی؟ کہیں نہ کہیں یہ سبب بھی ہے کہ ماں باپ دونوں ان کے بچپن میں اپنے بچوں کے سامنے، ان کے سامنے جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے۔ اور کتنے شوہر ایسے ہیں اللہ کی پناہ، جاہل شوہر جو اپنی بیوی کو چانٹے مارتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اور گریبان پکڑتے ہیں، اس کی چوٹی پکڑ کے کھینچتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں بچوں کے سامنے۔ اور ایسے بچے پھر چاہے بچہ ہو یا بچیاں ہوں، وہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے غلط اثر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی جھگڑا، بات کہیں بھی پہنچ جائے میاں بیوی کے درمیان، لیکن جھگڑا بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے تو آج سے ہی اس کمی اور خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جہالت میں بنا پر ایسا کرتے آئے ہیں اور اپنی مردانگی دکھاتے آئے کہ ہم مرد ہیں، عورتوں کو ماریں گے تو ہماری مردانگی ہے۔ یہ مردانگی نہیں، یہ حقیقی معنوں میں مرد نہیں ہے۔ تیسری اصولی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان چاہے دنیا والوں کے لیے کتنا بھی اچھا ہو جائے، دنیا والوں سے اچھے سے بات کرے، زبان کا اچھا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، کردار کا اچھا ہو اور دوسروں کو کھلانے پلانے میں اچھا ہو، مسجد والوں کی نظر میں بہت دیندار ہو، اخلاق والا ہو اور زبان کا میٹھا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اگر گھر والوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، سب سے بہترین بیٹا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہو، سب سے بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے اچھا ہو۔ جب تک انسان اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کیا ہے بہت سارے نوجوان گھر کے باہر رہتے ہیں نا تو بڑا اچھے سے ملتے ہیں دوستوں سے، مسجد میں امام صاحب سے بڑے اچھے سے ملیں گے اور دوسروں میں سماج معاشرے میں سب سے اچھا ملیں گے، لیکن جب گھر جائیں گے تو ہمیشہ ان کے چہرے پر غصہ، روب دکھانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، بیوی کو ستانا اور بچوں کو ڈانٹنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، یہ سب گھر کے اندر جو آدمی گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں، وہ اچھا انسان ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین انسان جاننا چاہتے ہو، سب سے اچھا انسان جاننا چاہتے ہو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہو، اپنے بھائی کے لیے اچھا ہو، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے اچھا ہو، تو ایسا آدمی سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور جان لو کہ میں، یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے سب سے پہلے اچھے تھے، پھر پوری انسانیت کے لیے اچھے تھے۔ تو یہ 3 باتیں ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب سب سے پہلا جو رشتہ ہوتا ہے گھر کے اندر، جو بنیادی رشتہ ہوتا ہے جس سے گھر کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں،
اور گھر پروان چڑھتا ہے، وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، جو سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے۔ اب میاں بیوی کے رشتے میں آپ دیکھیں بہت سارے گھروں میں جھگڑے چلتے ہیں، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہے، بنتی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میاں بیوی نے یا شوہر نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کی، اور ویسے کوئی محبت نہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے محبت کے، الفت کے، شفقت کے، رحمت کے جذبات نہیں ہے، بس شادی ہو گئی ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان آخر کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیوں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں؟ کیا ریزنز ہوتے ہیں اس کے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اس وجہ سے لڑتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قربانیوں کا اور خدمات کا اعتراف ہو جائے تو کیا میاں بیوی کبھی جھگڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں جھگڑ سکتے۔ لیکن ایک دوسرے کی خدمات کا اور قربانیوں کا اعتراف نہیں ہوتا، اس لیے جھگڑے بنتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی قربانیوں کا اور خدمات کا احساس کر لے، اعتراف کر لے حقیقی معنوں میں، اگر شوہر اس بات کا اندازہ لگا لے کہ میری بیوی جب سے اٹھتی ہے صبح میں اور اٹھنے کے بعد جب تک سوتی نہیں ہے اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، بتائیے بیوی کی ڈیوٹی ختم ہوتی کب اٹھتی ہے وہ، اور جب تک سوتی نہیں ہے، اور سونے سے پہلے آخری کام کیا ہوتا ہے بتائیں عورتوں کا؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، دودھ میں جاون دینا، دودھ میں جاون بول دیتی ہماری بیوی، وہ آخری کام جب تک نہیں کر لیتی ہے تب تک بیوی سوتی نہیں اور ڈیوٹی کرتی رہتی ہے۔ اس میں صبح اٹھتی ہے، وہ ناشتہ بناتی ہے، چائے بناتی ہے، اور اس کے بعد بچوں کا ٹفن تیار کرتی ہے، ان کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، پھر وہ فارغ ہوا، پھر اگر شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے اس کو ٹفن دیتی ہے، اس کا کھانا تیار کرتی ہے، پھر دوپہر میں دوسرے کام ہوتے ہیں، بیوی کپڑے دھوتی ہے گھر والوں کے، شوہر کے، پرہیز کرتی ہے، پھر اور اس کے بعد کھانا بنانا ہوتا ہے، پھر شام میں پھر چائے بناؤ، پھر رات کا کھانا بناؤ، اور یہ سب کام بیوی کو ہی کرنا ہے، بیوی کو ہی کرنا ہے، اس میں شوہر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگرچہ بیوی کا سر درد کر رہا ہو، بیمار ہو، اگرچہ ابھی دودھ پلانے کی، بچے نئے نئے ہوئے ہوں اور دودھ پلانے کی مدت ہو اور بیوی کو کوئی بیماری ہو، لیکن پرہیز بیوی کو ہی کرنا ہے، کپڑے بیوی کو ہی دھونے، شوہر یہ سب کام نہیں کرتا۔ اگر واقعی شوہر اپنی بیوی کے خدمات کو دیکھ لے کہ میری بیوی کو کوئی چھٹی ہے ہی نہیں، مجھے تو کتنی ہفتے میں چھٹی مل جائے، سنڈے کی چھٹی یا جمعہ کی چھٹی، اور یا عید بقرعید کی چھٹی، مہینے میں کبھی چھٹی مل جاتی ہے، تو ہمیں تو چھٹیاں ملتی رہتی ہے کام کی، لیکن ہماری بیوی کو کہاں چھٹیاں ہیں؟ کہاں چھٹیاں بیویوں کو؟ بلکہ عید بقرعید میں اور کام بڑھ جاتا ہے، بقرعید میں تو اور کام بڑھ جاتا ہے، کتنا کام رہتا ہے بقرعید میں، عید بقرعید میں بھی چھٹی، عید میں کتنا کام ہے، صبح پہلے شیر قورمہ بناؤ، پھر اس کے بعد بچوں کو تیار کرو، عیدگاہ جاؤ، پھر نماز پڑھ کے آؤ، پھر اور جلدی کھانا بناؤ، گوشت بناؤ، مہمان آئیں گے ان کے لیے تیاری کرو، یہ وہ کتنی، تو ان کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے سر درد کر رہا ہو، چاہے جاپے میں ہو، چاہے کچھ ہو، بیوی کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو اگر جو شوہر اپنی بیوی کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے، کیا وہ اپنی بیوی پر بھی غصہ ہو سکتا ہے؟ کبھی اس کو مار سکتا ہے، اس کو ذلیل کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ حقیقت یہ ہے، اور تو شوہروں کو اعتراف نہیں ہے خدمات کا، قربانیوں کا، اس لیے وہ اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے۔ بیویاں بھی کچھ کرنے ہیں، میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، غور سے سن، بیویاں بھی کچھ نہیں۔ اگر بیوی بھی شوہر کی خدمات کا اعتراف کر لے تو بیوی بھی کبھی نہیں جھگڑ سکتی اپنے شوہر سے، لیکن بیویوں کو پتہ نہیں ہے خدمات کا اور قربانیوں کا، شوہر کے اعتراف نہیں ہے ان کو۔ بھائی شوہر جاتا ہے بیچارہ، ڈیوٹی کرتا ہے، جاب کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسہ لے کر آتا ہے، بیویاں تو کیا ہے، شکر ختم ہو گئی، آج شکر لانا ہے، چائے ختم ہو گئی لانا ہے، دودھ لانا ہے، دودھ کا پیکٹ لانا ہے، وہ تو آرام سے کہہ دیتی ہے، آج فلاں مہمان آئیں گے، یہ بنانا لا کر دینا ہے۔ اب شوہر کو پتا ہے بھائی مہینے کی 25 تاریخ ہوئی ہے، 5 دن باقی ہے ابھی سیلری آنے میں، اور میرے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے۔ بیچارہ شوہر کہیں سے اپنے دوستوں کو فون کر کے تھوڑا جگاڑ کرتا ہے کہ بھائی 2000-3000 ادھار دے دو، 1 تاریخ کو آئیں گے، جو سیلری ملے گی تو دے دوں گا۔ بھائی پیسے کا انتظام کرنا، بچوں کی فیس بھرنا، دوائیاں لانا، یہ سب کرنا کون کرتا ہے؟ شوہر کرتا ہے۔
سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، اور دنیا کے کتنے جھمیلے اس کے ہوتے ہیں، پیسہ کسی سے نکلوانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام عورت نہیں کر سکتی، یہ شوہر کے ہی ذمہ کام ہے، یہ پیسوں کیا اور جتنے بھی دوسرے کام ہوتے ہیں گھر کے علاوہ وہ سب شوہر کو ہینڈل کرنا ہے۔ اگر بیوی بھی اعتراف کر لے اپنی شوہر کی خدمات کا تو بیوی بھی کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کر سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ بیوی کو اعتراف ہے اپنے شوہر کی خدمات کا اور قربانیاں کا، اور نہ ہی شوہر کو اعتراف، اس وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو پہلا ریزن کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خدمات کا اور قربانیوں کا اعتراف نہیں۔ لہٰذا میں اپنے شوہروں سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے بیویوں کی قربانیاں سمجھیں اور بیویاں بھی اپنے شوہر کی قربانیاں سمجھیں۔ اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، در حقیقت شوہر اپنی بیوی کی مینٹلٹی کو نہیں سمجھ پاتا۔ شوہر کیا چاہتا ہے کہ میری بیوی وہی کرے 100% جو میں چاہتا ہوں، جسے میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ یعنی شوہر زبردستی اپنی بیوی کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی عورت ہے اور عورت کی مینٹلٹی الگ ہوتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کی طبیعت الگ ہوتی ہے، اس کے احساسات الگ ہوتے ہیں، اس کے جذبات الگ ہوتے ہیں، اس کے خیالات الگ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے میرے جیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ نے انسان کو الگ مینٹلٹی دی ہے، عورت کو الگ مینٹلٹی دی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مطابق 100% نہیں ہوتے، لیکن شوہر زبردستی کرتا ہے، وہی کام کرنا ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نزاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں عورت کی نزاکت کو سمجھو، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش کو سمجھو کہ عورت کو اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المرأة خلقت من ضلع، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی میں بھی وہ جو سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے نا وہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اس پسلی کو تم زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، پسلی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی عورت کا معاملہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ زبردستی کرو گے تو عورت کو توڑ ڈالو گے، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور عورت کا توڑنا کیا ہے؟ یہ طلاق ہے، طلاق تک بات پہنچ جائے گی، طلاق۔ عورت نازک ہے، نازک، آپ پیار سے محبت سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پیار کے دو بول تو دیکھ کر دیکھیں، آپ الفت کی محبت کی دو بات کر تو دیکھیں، اس سے وہ سب بھول جائے گی، سارے اختلافات بھول جائے گی۔ عورت کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی وہ بھول جاتی جلدی، اور باتوں میں جلدی آ جاتی، بھروسہ کر لیتی، اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی۔ لیکن شوہر زبردستی کر کے اس سے کام کروانا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کام آپ کو کروانا ہے، آپ محبت سے میٹھے بول بول کے دیکھیے رات میں اس کے پاس، اور پیار سے الفت سے پیش آئیے کہ مجھے یہ کام کل چاہیے یا ایسا کام ایسے ہونا چاہیے، الفت سے کریے، پیار سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں اور کرے گی کیونکہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں۔ پھر دیکھیے عورت کے جذبات دیکھیے آپ کے، لیکن شوہر کہاں جانتا ہے محبت اور الفت کے الفاظ، وہ تو بس تلخی سے پیش آتا ہے اور اس طرح سے زبردستی کروانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، عورت سے کبھی بھی زبردستی کوئی بھی چیز کروانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ زبردستی کرو گے اور زبردستی کرنے کے لیے کچھ بھی اسباب اور وسائل اختیار کرو گے تو عورت سے محبت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پھر وہ آپ سے محبت نہیں کرے گی اور نتیجہ ہوگا آپ سے جھگڑا کرنے لگ جائے گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اور جھگڑے شروع ہوں گے تو گھر کے اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، میں نے یہ ٹاپک آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے اس لیے چنا ہے، اس موضوع اور ٹاپک کو چننے کی وجہ یہ ہے، سبب اور ریزن یہ ہے کہ جب تک اذان ہو رہی، رک جائیں، بہتر یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ ٹاپک اور موضوع میں نے اس وجہ سے سنا ہے کہ جب تک انسان کے گھر کا معاملہ درست نہ ہونا تو
تو کوئی بھی بھلائی کا کام وہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اچھائی کا کام اس سے ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ عبادات میں بھی اس کا من نہیں لگ سکتا، نمازیں پڑھنے آئے گا لیکن دل حاضر نہیں رہے گا مسجد۔ تو جب تک گھریلو معاملات درست نہ ہونا تو انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی خیر کا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی بھلائی کر سکتا ہے۔ تو گھریلو معاملات درست کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان پوری دنیا سے جیت سکتا ہے، پوری دنیا سے جیت سکتا ہے، لیکن گھر میں اگر معاملات خراب ہونا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، گھر والوں کے سامنے ہاتھ دھو بیٹھے گا، گھر کے جھگڑوں کے سامنے وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کی ساری صلاحیتیں اور ساری نعمتیں سب بیکار ہیں۔ گھر کے مسائل درست نہ ہوں تو ساری نعمتیں اور سارا مال دولت دھن پراپرٹی اور سارا علم سب برباد ہے، سب بیکار ہے۔ اگر گھر کے مسائل خراب ہیں تو الجھے ہوئے ہیں، سلجھے ہوئے نہیں ہیں تو اس لیے بھی اس ٹاپک کو آج سماج میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ حقوق پورا نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے ہمارا اسلام بڑی اچھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کے حقوق کھول کھول کے بیان کیے ہیں۔ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ ایک صحابی آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتنا علیہ، کہ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بتائے اور کہا ان تطعمها اذا طعمت، جو تو کھائے اپنی بیوی کو کھلا۔ ایسا نہ ہو کہ باہر تو شوہر دوستوں کے ساتھ مرغ مسلم اور چکن اور مٹن کھا رہا ہو اور بیچاری بیوی کو گھر میں دال چاول کھلا، ایسا شوہر اچھا شوہر نہیں ہے۔ خود تو خوب دوستوں میں اچھا دعوتیں اڑا رہا ہو اور اچھے سے کھا رہا ہو اور یہ اس کو توفیق نہ ملتی ہو یار میری بیوی میرے گھر میں ہے کچھ اس کے لیے بھی پارسل لے کر جاؤں، تو ایسا شوہر اچھا نہیں ہے۔ جو خود کھائے وہ کھلائے بیوی کو، وہ شوہر اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو اچھے کھائے اور بیوی کو روکھا سوکھا کھلائے، ایسا شوہر اسلام کی نظر میں اچھا نہیں۔ اور فرمایا وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، جو خود پہنے وہ عورت کو پہنائے۔ ایسا نہ ہو عید بقرعید میں خود تو برانڈیڈ ریمنڈ کے اور کپڑے لا رہا ہو، جوڑے لا رہا ہو اور بیچاری بیوی کو 300 اور 500 کا سوٹ، ایسا شوہر اچھا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو جیسا خود اپنے پر خرچ کر رہا ہے ویسا اپنی بیوی کو بھی کرے، یہ بیوی کا حق ہے، اس میں کنجوسی اور بخیلی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر کیا کرتے ہیں، خود تو برانڈیڈ شوز پہنتے ہیں، اس کے شرٹس کے 10-12 ہزار کے ایڈیڈاس کے، اور بیچاری بیوی کو لا کے دیتے ہیں 200-300 والے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کو اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو اس طرح آپ جو پہن رہے ہیں وہ اپنی بیوی کو بنائیں۔ دیکھو اللہ نے دیا ہے تو نعمتوں کے اظہار میں اور نعمتوں کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو خود اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کر رہا ہے۔ لیکن شوہر اس معاملے میں ہمارے سماج میں اکثر فسڈی اور زیرو ہوتے ہیں، اس معاملے میں عورتوں کا حق دبا جاتے ہیں اور بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بیوی کو حق بتایا اللہ کے رسول نے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو، چانٹا مت مارنا کبھی۔ کیا مطلب ہوا، صاف لفظوں میں اگر بات کروں، بیوی کو کبھی چانٹا اور تھپڑ مت مارنا۔ دیکھیے ہمارے یہاں جاہل شوہر کیا کرتے ہیں، غصہ آیا بیوی کو چانٹا مار دیتے ہیں، ایسے شوہر اچھے شوہر نہیں ہیں۔ پھر ایسی بیوی سے آپ امید رکھو کہ آپ سے محبت کرے، آپ سے ٹوٹ کر پیار کرے اور آپ کے آنے کا انتظار کرے، اور جب تک آپ نہ ہو ٹینشن میں سوئے نہ، اس کو نیند نہ آئے، اور جب تک آپ آ جاؤ آپ کو کھانا کھلائے بغیر اور وہ بھی گرم کھانا کھلائے بغیر اس کو نیند نہ آئے، پھر ایسی بیوی سے ایسی امید نہیں رکھ سکتے آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی چہرے پر مت مارنا، وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اپنی بیوی کو عار مت دلانا۔ پتہ کیا ہے شوہر کیا کہتا ہے، تیرا باپ ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا خاندان ایسا، اس طرح سے بیوی کو عار دلاتا ہے۔ پھر بیوی سے امید رکھے کہ میرا شوہر مجھ سے بیوی سے امید رکھے میری بیوی میری عزت کرے، میرا احترام کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بیوی کو تانا دے رہے ہو، اور کیا تانا دیتا ہے شوہر، کیا تانا دیتا ہے، استغفر اللہ۔ آج بھی ہمارے سماج میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اگر لڑکیاں ہو رہی ہیں تو اس پر تانے دیتا ہے، تیری لڑکیاں پیدا، استغفر اللہ، اس میں اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا،
اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تانے دینا اور مارنا اور پریشان کرنا اور ستانا، عار دلانا. بھائی لڑکے اور لڑکیاں پیدا کرنے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لڑکیاں اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں. اور اس تعلق سے میں مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا جب ساس اور بہو کا معاملہ آئے گا. تو جب ساس اور بہو میں بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے یہ، تو کبھی بھی بیوی کو آگ نہیں دلانا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں. اور عورتیں بھی، بیویاں بھی اپنے شوہروں کے حقوق کو نہیں ادا کرتی ہے. کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سب سے بہترین بیوی کون سی، سب سے اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اسے دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے. جو شوہر کو خوش کر دے، شوہر گھر میں جائے اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائے. الذی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھتے ہی خوش ہو جائے. اور جو شوہر کی بات ماننے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، اور شوہر کے سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرنے والی ہو، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں اس کے مال کے تعلق سے اور کسی بھی چیز کے تعلق سے خود اس کام کو انجام نہ دینے والی. لیکن اکثر عورتیں منمانی کرتی ہیں، شوہر سے پوچھتی نہیں ہے، نہ مشورہ کرتی ہے، اور خود ہی وہ کام کرتی ہے. اور اکثر دیکھیں ہماری بیویاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے تھوڑا کھل کے بات کر رہا ہوں، نوجوان موجود ہیں اور بیویاں بھی آئی ہیں. بیویاں کس کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ جب ولیمے میں جانا ہو نا، شادی میں جانا ہو، تو بڑا سوٹ 5-5 ہزار کا 4-4 ہزار کا الگ سے رکھتی ہے. لیکن شوہر کے سامنے بیچاری دن بھر کوئی شادی کا فنکشن نہ ہو، دن بھر وہ آٹا گھونتی ہے، خدمت کرتی ہے، نہ نہاتی ہے، نہ دھوتی ہے، نہ خوشبو استعمال کرتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے. شوہر کے لیے نہ سجتی ہے ہماری اپنی ہوئی، دوسروں کو دکھانے کے لیے. شادی میں دیکھیے کس طرح سے بن ٹھن کے جاتی ہے، کیا میک اپ اور کیا لالی پاؤڈر اور کیا کیا کر کے جاتی ہے. بھائی دوسروں کے لیے سجنے کے لیے نہیں ہے تم، بلکہ اللہ نے تمہیں شوہر کے لیے سجنے کے لیے تیار کیا ہے، شوہر کے لیے سجو حکم دیا ہے. لیکن ہماری بیویاں دوسروں ولیموں میں اور شادی میں دیکھو کیا کیا کر کے جاتی ہے، اور شوہر کے سامنے وہی گندے کپڑے اور وہی پسینے کی بدبو کپڑوں میں آ رہی ہے، اور بچوں کے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، اور وہی آٹا اور بال بکھرے ہوئے، یہ وہ نہ نہاتی ہے نہ دھوتی ہے. شوہروں کے لیے نہیں سجتی ہے، دوسروں کے لیے سجتی ہے. تو پھر کیا شوہر سے امید رکھے گی وہ کہ شوہر اسے دیکھ کے خوش ہو جائے گا؟ ہو سکتا نہیں، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تو بیویوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے کہ شوہر آتے ہی دیکھتے ہی اس سے خوش ہو جائے. لیکن ہماری بیویاں کیا کرتی؟ آتے ہی گھر میں شوہر گھستا ہے، بس یہ تانا وہ تانا، گھر میں یہ نہیں ہے، آج وہ ہو گیا، اس سے جھگڑا ہو گیا، تمہاری ماں نے ایسا بول دیا، تمہارے بھائی نے ایسا کر دیا، تمہارے باپ نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب بیچارہ شوہر گھر میں پریشان ہو کر آیا ہے گھر باہر کے جھمیلوں سے، اور پھر شوہر بیوی کی یہ باتیں سنے گا تو کہاں سے محبت پیدا ہوگا؟ کہاں سے وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ اور کہاں سے وہ بیوی کو اپنے لیے اچھا سمجھے گا؟ تو بیویوں کی ذمہ داری بنتی ہے تھوڑا صبر سے کام لے، اور بیوی شوہر آنے کے بعد اس کے سامنے پانی پیش کرے، چائے لا کر پیش کرے، جو شوہر کو اچھا کھانا پسند ہو وہ لا کر پیش کرے، اس کے بعد اپنی بات رکھے. لیکن کیونکہ حقوق کا پتہ نہیں ہے، حقوق کا پتہ اس لیے بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور بیٹیوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں. کون سکھاتا ہے؟ آج ہر باپ کوشش کر رہا ہے میری بیٹی یہ پڑھی ہوئی ہو، یہ ڈگری ہو، اور میرا بیٹا یہ پڑھا ہو، انجینئر اور ڈاکٹر. بھائی بعد میں ان کی شادی بھی تو ہونی ہے. میاں بیوی کے حقوق پتہ نہیں ہوں گے تو آپ شادی میں کرو گے کروڑوں خرچ، لاکھوں خرچ، اور طلاق ہو جائے، کیا فائدہ؟ آپ کی بیوی بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے گی، اور بیٹا آپ کا بغیر بیوی کا رہے گا، تو کیا فائدہ پھر ایسی پڑھائی کا؟ بھائی اسلام تو پڑھاؤ، اسلام کی بنیادی تعلیم تو سکھاؤ جو اسلام میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے. کوئی اور مذہب میاں بیوی کے حقوق نہیں بتاتا ہے. تو ایک دوسرے کے حقوق کی بھی کوتاہی ہے، اس وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اسباب اور ریزن ہو سکتے ہیں. وقت کم ہے، مجھے دوسری چیزوں پر بھی بات کرنی ہے. تو میاں بیوی کے جھگڑے اس طرح سے ہوتے ہیں. اور دوسرا جھگڑا ہوتا ہے ساس اور بہو کا، جو گھر گھر کی کہانی ہے، اور بڑا ہی گنجلک اور پیچیدہ ٹاپک ہے. بہو کی بات سنو تو بہو صحیح لگتی ہے، ساس کی بات سنو تو ساس اچھی لگتی. پتہ نہیں کون سچ ہے، کون اچھا ہے، کون. اور کتنے ڈرامے، کتنے سیریل ساس بہو کے جھگڑوں کے تعلق سے منظر عام پر بھی آ چکے ہیں. ساس اور بہو کا جھگڑا ہر کوئی جانتا ہے. گھر گھر کی کہانی. کوئی گھر ایسا ہو جو اس جھگڑے سے محفوظ ہو، اور جو محفوظ ہے تو اللہ کی خصوصی نعمت اس کے اوپر ہے.
تو ساس اور بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں آخر؟ اس کے کیا اسباب اور ریزن ہوتے ہیں؟ تو ساس اور بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، اور بہو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی۔ اگر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنے والی بن جائے، اپنی بیٹی سمجھے اور ماں کی کمی اس کی پوری کرے، تو کیا کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے ساس کو؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساس تو کیا سمجھتی ہے؟ میں آل ان ون ہوں، بس جو ہوں اس گھر میں میں ہی ہوں، میری حکومت چلے گی اس میں، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ اور ساس اپنے آپ کو ہمیشہ ساس ہی سمجھتی، کبھی یہ کوشش ہی نہیں کرتی ہے کہ یار یہ دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اپنی ماں کا پیار، اپنے باپ کا پیار، اپنی بہنوں کا پیار، اپنے بھائی کا پیار سب کچھ چھوڑ کر میرے بیٹے کے لیے آئی ہے۔ یہ جب پریشان ہوتی تھی اپنے گھر میں تو اپنی پریشانی اپنی ماں کے سامنے بیان کرتی تھی، اپنی دکھ تکلیف۔ اب میں اس کے لیے ویسی ہی بن جاؤں اس کی ماں کی طرح کہ اس کو کوئی بھی تکلیف ہو، دکھ تکلیف ہو تو یہ مجھ سے شیئر کرے اپنی پریشانی۔ لیکن ساس ایسے نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتی ایسے۔ ساس کبھی بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ ایسے بہو کا معاملہ بھی ہے، بہو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، وہ بھی اپنی ساس کو ساس ہی سمجھتی۔ اگر بہو یہ سوچے کہ یہ ساس اب میری ماں ہے، جس طرح سے میری ماں کی تکلیف، میری ماں کی بیماری سن کر میں پریشان ہو جاتی تھی اور میری ماں کی خدمت کرتی تھی، میری ماں اگر بھوکی ہوتی تھی اس کو کھانا دلاتی تھی، اس کے دوائیوں کا دھیان رکھتی تھی، ویسے اب یہ بھی میری ماں ہے، اس کی مجھے خدمت کرنی، اس کو ماں سمجھنا ہے، اس کے پاس مجھے بیٹھنا ہے، اس سے مشورہ لینا ہے اور اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو وہ ساس بھی بہو سے جھگڑا نہیں کر سکتی، لیکن دونوں کے درمیان ایسے رہتی جیسے معاملہ گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے گھر کیا بولتے ہیں، لڑائی کا اکھاڑا بن گیا، لڑائی کا اکھاڑا بن گیا، ایسا رہتا ہے معاملہ رستہ کشی کا، اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی ہے اپنا۔ تو ساس کو اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے اور بہو کو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا چاہیے، تو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ساس کیا سمجھتی ہے؟ ساس بہو آتے ہی تھوڑے دن تو بڑی تعریف کرتی ہے پورے محلے میں، ہاں میری بہو اچھی، ایک مہینے تک بڑی تعریف ہوتی ہے پورے محلوں میں۔ جو ساس کی سہیلیاں ہوتی ہیں نا، یا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے گھر جا کر ایک مہینے تک بڑی تعریف کرتی ہے، میری بہو ایسی ہے، اچھا کھانا بناتی ہے، ہر کام ٹائم سے کرتی ہے۔ وہ یہ تعریفیں صرف ایک مہینے تک رہتی ہے۔ اب ایک مہینے کے بعد اب ساس بدگمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، خود ہی بدگمان ہوتی ہے، یار یہ آئی ہے اب میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دے گی، اب مجھے یہ دودھ سے جس طرح مکھی کو پھینکتے ہیں نا ویسے پھینک دے گی۔ انجانا ڈر، انجانا اندیشہ یہ پالنے لگتی ہے خود ہی، یار اب میرے بیٹے کی کمائی پر خود قبضہ جما لے گی، مجھے کچھ نہیں دے گی اور مجھے گھر سے نکال دے گی، یہ وہ تو کئی بدگمانیاں پالنے لگتی ہے ساس خود بخود۔ اور اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ تلخ رویے سے پیش آتی۔ کبھی بھی ایک ماں کس طرح اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے، ساس کبھی بھی اپنا بولنے کا انداز، اس کا لہجہ کبھی بھی اپنی بہو کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ زبان جو ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے، جملے کڑوے اور کسولے ہوتے ہیں اور درد پہنچانے والے جملے اور الفاظ ہوتے ہیں، اور بیوی کے دل کو چھلنی کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں ساس کو۔ اور ساس اس میں اپنی وہ سمجھتی کہ میں حکمراں ہوں۔ اور اکثر جہالت کیا ہوتی ہے ساس کی؟ دیکھیں ساس یہ جہالت اختیار کرتی ہے کہ میرے ساتھ میری جوانی میں میرے سسرال میں جو ہوا اب وہ مجھے اپنی اس بہو کے ساتھ کرنا۔ استغفراللہ۔ بھائی آپ کا وقت الگ تھا، وہ 1928 کا زمانہ تھا، وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جہالت تھے۔ اب اگر آپ کے ساتھ ہوا بھی وہ آپ کی تقدیر ہے، آپ کی تقدیر، وہ ساس کی تقدیر جو ہوا، لیکن ساس جو میرے ساتھ ہوا وہی مجھے اپنی بہو کے ساتھ کرنا۔ یہ بہت ساری ساتھوں کی پرابلم ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ ہوا تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہوا، برا ہوا، غلط، اس کو برا تسلیم کرتی ہے، وہ غلط ہوا، اب وہی غلط اور برا اپنی بہو کے ساتھ کرنا چاہتی، کیسے کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ بھائی میرے ساتھ ہوا تھا، وہ برا اور غلط ہوا تھا، لیکن مجھے اپنی بہو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ میری ساس ظالم تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، لیکن مجھے ظالم ساس نہیں بننا ہے۔ لیکن اکثر ساس تو یہی سوچتی ہے کہ مجھے بھی برا کرنا ہے۔ یہ اچھی سوچ نہیں ہے، بلکہ ساس کو یہ سمجھنا چاہیے میرے ساتھ برا ہوا لیکن میں اپنی بہو کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کروں گی، بلکہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھوں۔ دیکھیے ساس کبھی بھی
اپنی بہو کی تعریف نہیں کرتی، چاہے بہو کتنا بھی اچھا کھانا بنائے، کتنا بھی اچھا کھانا، لیکن تعریف نہیں کرتی. بہو کتنا بھی اچھا کام کرے، 29 دن اگر صحیح سے کام کرے، ہر کام ٹائم پر کرے، اس میں کوئی غفلت نہ ہو، ایک دن اگر کمی ہو گئی، چائے میں تھوڑی شکر بھی کم ہو گئی نا، تو ساس کے تیور دیکھی پھر کس طرح سے عرفان مارتے ہیں. چائے بنانا نہیں آتی تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا، 29 دن تو صحیح بنی ہے نا چائے، ایک دن ہو گئی چائے میں کوئی کمی یا سبزی میں کوئی نمک کم ہو گیا. اور دوسرا ہمیشہ تو ہونا کیا چاہیے، ساس کو ہمیشہ بولنا چاہیے ہاں بیٹی تم ہمیشہ چائے اچھی بناتی ہو، آج بس تھوڑی سی شکر زیادہ کر دیتی تو اور اچھی بنتی. اس طرح سے سمجھانا چاہیے کہ آج تھوڑی شکر کم ہوگی، تم ہمیشہ کھانا اچھا بناتی ہو، بریانی اچھی بناتی ہو، لیکن آج مرچ تھوڑی کم ہو جاتی تو اور اچھی ہو جاتی. اس طرح سے بہو کو بھی لگے گا ہاں یار میری ساس واقعی میری خیر خواہ ہے، میری اصلاح کرنا چاہتی ہے. لیکن جملے دیکھیے، تانے دیکھیے، تمہاری ماں نے کیا سکھا کے بھیجا ہے، چائے بنانا نہیں آتا تمہیں، روٹی بنانا نہیں آتا، یہ کیا کر کے آتی، کیا سیکھتی ہو تم. تو اس طرح سے پھر بیچاری بہو کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور ساس اور بہو میں پھر محبت پیدا نہیں ہو پاتی. اور اسی طرح سے بہو کیا کرتی ہے، بہو سسرال کی ساری باتیں فون پر اے سے زیڈ صبح سے لے کر کیا ہوا فون گھماتی ہے، کبھی ماں کے پاس، کبھی بہنوں کے پاس، کبھی اور بھابھیوں کے پاس، کبھی کسی کے پاس. اور یہ ہوا میری ساس یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، صرف کھاتی پیتی رہتی ہے، کھانے کے لیے آئی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، سوئی پڑی رہتی ہے اور کچھ کام نہیں ہے، رات صبح اٹھتی ہے ناشتہ کر کے سہیلیوں میں چلی جاتی ہے، پنچایت میں بیٹھ جاتی ہے، یہ کرتی ہے. پورا لکھا چٹا جو بھی ہوتا ہے صبح سے شام تک وہ بہو اپنے سسرال میں. بھائی سسرال کی عزت بہو کی عزت ہے، سسرال کی بدنامی میں بہو کی بدنامی ہے. تو بہو کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ گھر کی باتیں مائکے میں نہ بتائے، ہر چھوٹی چھوٹی بات اور سب بتاتی رہتی ہے، تو اس سے پھر ساس پتہ چلتا ہے تو کتنے بات یار یہ باتیں اپنے مائکے میں بتائیں. تو یہ بہت ساری بہوؤں میں کمی ہے، بہت ساری بہوؤں میں کمی اور خامی ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. سسرال کی بات یہ پہلے پوائنٹ میں داخل کر گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے. تو اسی طرح سے بہو کو سوچنا چاہیے سسرال کی بات سسرال میں رہے، مائکے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھر بگڑے گا. اور مائکے والوں کو بھی انداز دیکھیے، ماں کا انداز دیکھیے، بہنوں کا دبنا مت، تم دبنا مت ساس سے، وہ بھڑکاتی ہے پھر ہاں انگلی پر مچانا، ناک پر مچا کے رکھنا بات، ایسے تو تم پر دباوی ہو جائیں گے، دبا لیں گے. اور ایسے مائکے والے ہوتے ہیں غلط غلط پٹی پڑھاتے ہیں اور بعد میں کیا پتہ چلتا ہے رشتہ ہی ٹوٹ گیا، استغفر اللہ، رشتہ ہی ٹوٹ گیا. اور پھر سہیلیاں نہیں آتی ہے پھر ماتم بنانے کے لیے، پھر رو گھر میں بیٹھ کے، طلاق ہو گیا گھر میں بیٹھ کے رو. اس لیے بیویوں سے بہوؤں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے سسرال کی بات مائکے میں نہ بتائیں، کسی کو نہ بتائیں، گھر میں رہے تو انصاف تو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ساس اور بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتی. اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں آپ. ساس کا رویہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے نا، جوان بیٹی کے ساتھ، جوان بیٹی ہو، کماری ہو یا شادی شدہ ہو، اس کے ساتھ جیسا ہوتا ہے نا ویسا بہو کے ساتھ میں دیکھیے. ساس اپنی بیٹی کو تو بہت اچھا جوڑا دلائے گی، عید بقر عید میں یا کوئی شادی میں 4000 کا، 5000 کا، 3000 کا. اور اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو کیا دلائے گی؟ صرف 1000 روپے کا، 500 کا، 1500 کا. یعنی فرق کرے گی اپنی بیٹی اور بہو کے درمیان. تو پھر کیا ہے، پھر بہو کا دل دکھتا ہے کہ یار یہ میری ساس بہت ظلم کر رہی ہے. اور دیکھیے مثال دیکھیے، اگر ساس کی خود کی بیٹی اگر پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، ڈیلیوری ہے، اور ادھر بہو بھی پریگننٹ ہے، اب ساس کا رویہ دیکھیے. بیٹی کو تو خوب بیٹی حرام کا حرام، کام نہیں کرنا، کام مت کرنا، تکلیف ہو جائے گی، اور بیٹی کے فروٹ کھا لے، بیٹی یہ جوس پی لے، یہ کر لے. اور ادھر بہو بیچاری وہ بھی تو پریگننٹ ہے، اس کا بھی تو ڈیلیوری کا وقت ہے، آنے والا ہے، اس کو بھی تو یہی پریشانی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے، اکثر ساس کرتی ہے، ظلم کرتی ہے. ظلم ہے جو ساس اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتی تو پھر بہو کا دل دکھتا ہے. پھر ایسی بہو اپنی ساس سے محبت نہیں کرتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. اور جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے پنپتے لگتے ہیں. دیکھیے آپ ساس کس طرح سے ناانصافی کرتی ہے. جب گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے نا، اچھی ڈش بنتی ہے، تو ساس کیا کرتی، پہلے سے ہی اچھا کھانا اپنے بیٹوں کے لیے رکھ دیتی ہے، بیٹوں کے لیے الگ سے، میرے بیٹے آئیں گے. اور وہی
बहू को क्या मिलता है? रूखा सूखा नीचे का शोरबा मिलता है, या नीचे का जो कुछ होता है वो मिलता है। भाई वो आपकी बहू है, वो भी तो, उसको भी तो बेटी समझो, उसको भी तो खाना खाना है। इस तरह से दोगले व्यवहार से और इस तरह के फर्क करने से फिर बहू के दिल में आता है कि यार मेरी सास अच्छी नहीं, फिर वो सास के ताल्लुक से उसका जहन खराब हो जाता है और फिर सास और बहू में इस वजह से इख्तलाफ होते नहीं होते। भाई बात समझ में आ रही है सबको? घर घर की कहानी है ना, मैं देखो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है वो बयान कर रहा हूँ, और ये सब आदमी जानते हैं, देखते हैं, लेकिन इस पर बयानात नहीं होते, होने चाहिए, क्योंकि घर के माहौल को सुधारना जरूरी है। घर का माहौल नहीं सुधरेगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम घर में उलझे रह जाएंगे। तो सास को भी समझना चाहिए, बीवी को भी समझना चाहिए, बहू को भी समझना चाहिए। इसी तरह से सास बहू का भी मामला खराब होता है, सास का भी मामला खराब होता है। सास का मामला खराब क्या होता है? बहू को ताना देना। ताना किस तरह देती है? घर में कोई भी हादसा हो गया, कोई बीमार हो गया और किसी का एक्सीडेंट हो गया, फौरन ताना किस पे जाएगा? सास की तरफ से। ये पनौती जब से आई है ना हमारे घर में, जब से ही हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या ये किसी को बीमार कर सकती है, या कि किसी की जान ले सकती है, ये किसी का एक्सीडेंट करवा सकती है? अल्लाह से डरो। कौन सी सास होती है? वो सास होती है जो दीनदार होती है, जो सुबह शाम तस्बीह पढ़ती रहती है। उन सासों का हाल बयान कर रहा हूं, जो नफली रोजे नहीं छोड़ती, जो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ती, जो तहज्जुद भी पढ़ती है, जो रमजान के रोजे रखती है, वो सास, उनका मामला ये है कि कोई भी मामला हो गया घर में, सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया किस पे? बहू के ऊपर, कि ये जब से आई है ना हमारे घर में तो सुकून चला गया, ये बीमार हो रहा है, ये उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ताने बताए, ऐसे ताने अगर बहू को सुनने मिलेंगे सास की तरफ से, तो क्या कभी सास और बहू में मोहब्बत रह सकती? नहीं रह सकती मेरे भाई। तो सास को समझना चाहिए कि ये सब चीजें औरत के, बहू के कंट्रोल में नहीं है, ये अल्लाह करने वाला। और देखिए ताने, देखिए शादी हुई और बहू को औलाद नहीं हो रही, 2 साल हो गए, अब देखिए ताने, ये तो बांझ है, इसके तो औलाद नहीं हो रही। अस्तगफिरुल्लाह, 2 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, अल्लाह को मंजूर नहीं, तो बीवी बहू का क्या कसूर है? बहू का कसूर। और देखिए ताने, अगर लड़कियां ही लड़कियां हो रही, अस्तगफिरुल्लाह, इसके लड़कियां हो रही, अब लड़कियां हो रही, तो इसमें उसका क्या कसूर है? कितने ताने देती, नहीं देती सास? देती है। आज हमारे माशरे का, मुसलमानों का हाल है, मुसलमान घरानों का हाल है, सास अपनी बहू को ये ताने देती है कि इसके लड़कियां हो रही हैं, खूबसूरत नहीं हो रही, सावली हो रही, अच्छे नहीं हो रही। बताइए, और 4 लड़कियां हो गई, 2 लड़कियां हो गई, अब तीसरी डिलीवरी है, हॉस्पिटल में हो रही है, सास पूरी एक मिनट पर नजर रहती है उसकी, कब खुशखबरी मिले, कब खुशखबरी मिले, लड़के की खुशखबरी, बस लड़का होना चाहिए, लड़के की खुशखबरी मिलनी चाहिए। भाई लड़का भी अल्लाह की तरफ से है, लड़की भी अल्लाह की तरफ से। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का बादशाह अल्लाह है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ दुकूर, वो जिसे चाहता है लड़कियां देता है, वो जिसे चाहता है लड़के देता है। और युज़व्विजुहुम दुक्राना व इनासा, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहता है बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के इख्तियार में, बहू के इख्तियार में, बीवी के इख्तियार में नहीं है ये सब चीजें। सास को ये बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, बीवी अगर बहू के लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, उसका मुंह छोटा हो जाता है, और अगर लड़का होता है तो उसकी खुशी का अंदाज अलग होता है। सास की तरफ से लड़का हो गया, पूरे माशरे में, मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जाती है और उसका अकीका किया जाता है। लेकिन लड़की हो गई ना तो मिठाई बांटी जाती है, और बहुत सारे मुसलमान तो लड़की की पैदाइश पर अकीका भी नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूं, लड़की की पैदाइश पे अकीका नहीं होता। यहाँ होता है पता नहीं क्या, लड़के की पैदाइश पे खूब खुशियां मनाएंगे और लोगों को फोन कर करके खबरें देंगे, सास फोन पे फोन मिलाएगी। लेकिन अगर लड़की हो गई तो सास का मुंह लटक जाता है, मुंह लटक जाता है, लड़की कहां से हो। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, ये जुल्म। सास को समझना चाहिए अल्लाह के यहाँ मुजरिम है ऐसी सास जो इस बात पर ताना दे कि लड़कियां हो गई या लड़कियां नहीं हो रही है, या काली हो रही है या सांवली हो रही है, इसमें बहू का कोई इख्तियार और कंट्रोल नहीं है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन बहुत सारी सास इस तरह का ताना देती है। बताइए, इस तरह का ताना अगर कोई बहू सुनेगी तो क्या उसके दिल पे क्या बीतेगी? बताइए क्या बीतेगी? और चाहिए देखिए
بھائی اگر لڑکیاں پیدا نہ ہوں گی تو پھر تم بھی تو کسی کی لڑکی ہو، ساس بھی تو کسی کی لڑکی ہے، یہ تو سوچنا چاہیے ساس کو، میں بھی تو کسی کی لڑکی ہوں، اور مجھے لانی بھی تو میرے بچے کی لڑکی تھی، شادی بھی تو لڑکی سے کرنی، لڑکی نہیں ہوگی تو پھر شادیاں کہاں سے ہوگی؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ساس بھی خود کی بیٹی، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی بیٹی ہے کسی کی، اور یہ کیوں نہیں سوچتی کہ بھائی میرے بیٹوں کے لیے لانی تو لڑکیاں ہی ہیں، اگر لڑکیاں پیدا نہیں ہوگی تو بہو کس کو بناؤں؟ یہ بات کیوں نہیں سوچتی ہو؟ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس وجہ سے بھی بہو اور ساس کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور دشمنیاں پروان چڑھتی ہے اور محبت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور پورا گھر پریشانی میں رہتا ہے. اور پستا کون ہے ان مسئلوں میں؟ پستا بیچارہ شوہر پستا ہے، شوہر پریشان رہتا ہے، یعنی ساس کا بیٹا اور بہو کا شوہر وہ پریشان رہتا ہے بیچارہ، ایسے لگتا ہے جیسے ریموٹ کنٹرول بن گیا. کس کی بات سنے، ماں کو سمجھائے یا بیوی کو سمجھائے، کس کو سمجھائے، اس کا دماغ خراب رہتا ہے. اچھا کام کر کے آتا ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، جو بھی ہے، لیکن پوری نعمتیں اس کو بیکار لگتی. کیا کروں میں ان نعمتوں کا یار، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ان ساس بہو کے جھگڑوں نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کتنا ڈپریشن میں رہتا ہے، کتنے پریشانی میں رہتے ہیں آج کے نوجوان شادی شدہ. جب شادی ہونے کے بعد ساس بہو کے جھگڑے کو جھیلتے ہیں واللہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان. ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح سے بہو کا بھی معاملہ، جیسے کہ میں نے کہا دیکھو معاملہ دونوں طرف سے خراب ہے، بیلنس میں باتیں کرنی پڑے گی مجھے، ورنہ ساس لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، یہاں سے جائیں گی کہ ہماری برائی بیان کرتے ہیں. اور اگر بہو کے بعد تعلق سے نہیں بولوں گا تو بہو بھی بولے گی بھائی ہمیں سنا دیا، صرف ساس کی بیان کچھ نہیں بولا بہو کے بعد. تو بیلنس رکھنا ضروری. بہو کا معاملہ دیکھیے، بہو کی کوشش کیا ہوتی ہے شادی کے بعد، کس طرح سے میں اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دوں، اس کے بھائیوں سے الگ کر دوں، کس طرح سے بس الگ کر دوں اور ساری کمائی جو میرا شوہر کماتا ہے وہ میری ہو جائے. یہ بھی بہت ساری بہوؤں کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، نیت خراب. شادی کے پہلے دن سے ہی بس انتظار میں رہتی ہے کب موقع ملے اور شوہر کو ماں باپ سے الگ کروں اور ماں باپ کے حقوق سے الگ کروں اور سب کچھ میں ہی گھر کی ذمہ دار بن جاؤں اور شوہر کے مال پر میرا ایک قبضہ ہو جائے. ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی بہو کو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں. ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، ضعیف ماں باپ کہاں جائیں گے وہ؟ اگر اکلوتا بیٹا ہوگا تو کہاں جائیں گے وہ؟ ان کی خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں ان کا سہارا ان کا بیٹا نہیں ہوگا، ان کی دوا دارو کا انتظام کون کرے گا؟ بہو کی ایسی نیت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر بہو کی ایسی نیت ہوتی ہے اور اس کے تال جھال سے باتوں سے پتہ چلتا ہے ساس سسر کو، تو ان کا بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے. اور شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے میں اپنی بیوی کے کام دھرنے پر نہ جائے. شوہر بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، جاہل ہوتے، اسلامی حقوق کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا کیا حقوق ہیں، وہ ویسے بیوی بول رہی ہے نا ویسے ہی بس. صبح جاتا ہے شوہر، شام میں آتا ہے، پھر بیوی قصور کان پڑتی، تمہاری ماں نے ایسا کر دیا، تمہارے باپ نے ایسا کر دیا. اور پھر وہ آ کر بیوی کی باتیں جو جھوٹی ملائی ہوتی ہے ماں باپ پر غصہ نکالتا ہے، ان کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے، ان کو گالیاں تک دیتا ہے. بعض لوگ تو اللہ معاف کرے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر بھی نکالتا ہے. آتی خبریں آتی ہے سوشل میڈیا پہ، ماں باپ کو بیٹا باہر نکال دیتا ہے، گھر سے دھکے دے دیتا ہے. کس بنا پر ہوتا ہے وہ بیوی کی بنا پر. وہ غلط جو بیکار بہو آتی ہے نا، وہ جو اپنے مفاد کے لیے مفاد سوچتی ہے، اپنا فائدہ سوچتی ہے، ایسی بہو آتی ہے نا جس کی نیت خراب ہوتی ہے. ایسے بیوی کی وجہ سے، بہو کی وجہ سے یہ ماں باپ کے حقوق پھر شوہر بھول جاتا ہے اور ان کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے بہو کیا کرتی ہے، بہو کیا کرتی، بٹوارا اگر ہو بھی گیا ہے، بٹوارا ہو جاتا ہے، 4 بھائی ہیں الگ الگ رہنے، بٹوارے کے بعد بھی بہو کو چاہیے کہ شوہر کو ابھارے، ماں باپ کے حقوق یاد دلائیں. الگ ہو گئے تو کیا، چلنا چاہیے ہمیں ہفتے میں اپنے ماں باپ کے پاس، بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے، ملنے چلو. بیوی کو بولنا چاہیے شوہر کو. الگ ہو گئے تو کیا ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہوئے؟ ماں باپ کے حقوق ختم کر دیے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت کی برباد. لیکن کون بہو تو منع کر دیتی، بیوی تو مت جانا، کیا ضرورت ہے، ہم یہاں پہ ہیں، صحیح ہے، جس کو ملنا خود آ جائیں گے، فون پہ بات کر لینا. ایسے کرتی نہیں کرتی. تو بہو کو چاہیے کہ شادی کے بعد
اگر الگ بھی ہو جائے تو بھی شوہر کو اکسائے، ترغیب دلائے کہ چلو ہم ماں باپ سے ملنے چلتے ہیں، ان کو فون لگاتے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے ملنے چلتے، بیمار ہیں ان کی عادت کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن ایسی بہویں کہاں ملتی ہیں، بیویاں کہاں ملتی ہے، اکسانے والی ملتی ہے۔ تو بہوؤں کو اس طرز عمل سے باز آنا چاہیے، اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت ساری بہویں کیا کرتی، اپنے بچوں کو اپنے دادا دادی سے دور کر دیتی، مت جانا دادا دادی کے پاس، پڑھتا نہیں پڑھتا، مت جانا ان کے پاس۔ اب دادا دادی کا دل کتنا دکھتا ہے اس طرح سے، دکھتا نہیں دکھتا؟ ساس اور اس کی ساس کا، اس کے سسر کا دل دکھتا نہیں یار ہماری بہو ہمارے بچوں کو، ہمارے پوتوں پوتیوں کو ہم سے الگ کر رہی ہے۔ تو اس سے محبت ختم ہوتی ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ تو بہو کی ایسی نیت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تمہارے دادا دادی ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں تمہارے اوپر، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تب تم اچھے پوتے پوتی ہو۔ اپنے بچوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے، اسی تربیت کرنی چاہیے۔ کہاں تربیت ہوتی ہے، بلکہ مت جانا دادا دادی کے پاس، مت سونا ان کے پاس، وہ اچھے نہیں ہے، ایسے ترغیب ہماری بہویں دیتی ہیں۔ اسی طرح سے بہو کو برداشت بھی کرنا چاہیے، ہماری بہوؤں میں برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ دیکھو سسرال سسرال ہوتا ہے، بہو کو یہ سمجھنا چاہیے سسرال سسرال ہوتا ہے، وہ کبھی بھی میکے نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کچھ اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے برداشت کرے، صبر سے کام لے، یہ نہ ہو کہ ہر بات کا پتنگڑ بنانے لگ جائے اور بات کا ڈھنڈورا پیٹنے لگ جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے، صبر کی قوت ہونی چاہیے، معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے، آئی گئی کرنی چاہیے۔ لیکن بہو کا معاملہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا معاملہ کچھ خراب ہوا کیا کرتی ہے، اپنے مائکے کی تعریفیں، ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ابا تو یہ لاتے رکھ دیتے ہیں، ہمارے گھر میں تو یہ کھانا بنتا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ کپڑے۔ بھائی آپ اپنا موازنہ کیوں کر رہے ہیں اپنے میکے کا اپنے سسرال سے؟ کیوں موازنہ کر رہے ہیں؟ موازنہ کرنے والے ہوتے ہیں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں جب بہو یا بیوی اپنے ساس اور شوہر کے سامنے اپنے سسرال کا معاملہ اپنے میکے سے کرنے لگ جائے۔ ہوتا ہے جب وہ بیوی بولتی ہے شوہر سے، میرا بھائی تو ایسا کرتا ہے، میرے باپ تو جب بھی میں کوئی چیز مانگتا ہوں لا کے رکھ دیتا ہے، ہمارے گھر میں تو ہمیشہ مچھلیاں بنتی ہیں، مٹن بنتا ہے، یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے، اور تمہارے گھر میں تو یہ کھانا بنتا ہے، ہمارے ابا تو یہ کرتے ہیں، ہمارے بھائی تو یہ کرتے ہیں، میری ماں تو یہ کرتی ہے۔ جب موازنہ شروع ہو گیا، کمپیریزن سسرال اور مائکے میں، تو سمجھ لو گاڑی پٹری سے اتر گئی، اب اختلافات اور جھگڑے ہونے والے ہیں۔ تو بہو کی ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا سسرال الگ، تمہارا میکا الگ، یہاں تمہاری تقدیر ہے، اللہ نے تمہارے لیے رشتہ پسند کیا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ کچھ کمی بیشی ہے صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ سے دعا کرو کہ جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز میں شوہر سے مطالبہ، ساس سے مطالبہ، تمہارے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، تمہارے گھر میں وہ، بیوی کو یا ساس کو اپنے سسرال کی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی شوہر کتنا کماتا ہے، مجبور نہیں کرنا چاہیے اپنے شوہر کو کسی چیز پر۔ اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، جو اپنے شوہر کو دلاسا دے اور اس کا سہارا بنے، نہ کہ اس کو تانا دے اس کی کمائی کا، بلکہ اپنے شوہر کو کہے ہم دال روٹی پہ گزارا کر لیں گے، لیکن آپ کو قرضہ نہیں کرنا ہے، بیاج پر نہیں لانا ہے۔ لیکن وہ کیا ہوتی، بیوی کیا ہوتی، مجھے تو بھائی یہ آئی فون چاہیے، آج کی ڈیمانڈیں دیکھے بھائی، مجھے تو آئی فون چاہیے، مجھے تو یہ انٹرنیٹ پیک چاہیے، مجھے تو یہ جوڑا چاہیے فلاں کی شادی میں، مجھے تو یہ سوٹ چاہیے۔ استغفر اللہ من ذالک، بیچارہ اب شوہر اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، وہ بیوی کی بات مانتا ہے اور کہیں سے قرضہ لاتا ہے، بیاج پہ لاتا ہے، بیوی کی خواہشات پوری کرتا ہے، اور بیوی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اپنی چیزیں ہونی چاہیے، میرے میکے میں مجھے سب ملتا تھا، مجھے یہاں پہ مل۔ ایسی بیوی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی، یا اچھی بہو نہیں ہو سکتی ایسی عورت۔ تو سسرال کے اسٹیٹس کا، حیثیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ساس کی بھی ایک کمی ہوتی ہے، ساس ہر چیز پر نظر رکھتی ہے سسرال میں، بیوی کے کچن میں نظر رکھتی ہے، بھائی کتنا مرچ ڈال رہی ہے، کتنا تیل ڈال رہی ہے کھانے میں، کتنا مسالہ ڈال رہی ہے، اور کتنا یہ صابن استعمال کر رہی ہے، برتن دھونے والا ابھی تو لائے تھے، ایک ایک چیز پر نظر رہتی ہے، ایک ایک چیز پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی بہو ہے، ایسے جاسوسی والی نظر نہیں ہونی چاہیے، بیوی بہو کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے۔ اس طرح سے پھر بہو یہ سمجھتی ہے میری ساس یہ جاسوسی کرنے والی ہے، اور پھر محبت ختم نہیں۔ بھائی
نظر نہیں رکھنی چاہیے سب چیزوں سے، چھوٹی موٹی چیز ہے، درگزر کرنا چاہیے، تھوڑا دل بڑا رکھنا چاہیے. استاد بڑی بخیل اور کنجوس کرتی، بڑی بخیل اور کنجوس، تھوڑی ایک دو روٹیاں زیادہ بچ جائے بہت سناتی ہے بہو کو، 2 روٹیاں بچ کیسے گئی، نقصان کیسے ہو گیا، اور یہ تیل کا پیپا پورے مہینے چلنا تھا یہ ختم کیسے ہو گیا. بھائی ایک دن پہلے ختم ہو گیا تو ہو گیا کیا اس میں، مہمان زیادہ آ گئے ہوں گے، یہ گیس سلنڈر ختم ہو گیا تو کیسے ختم ہو گیا. یہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی اور افسوس کی بات ہے. تو ان چیزوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے مختصراً بیان کی. تو غلطیاں دونوں طرف، ساس بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہے اور بہویں بھی اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، اور شوہر بھی اچھا کردار ادا نہیں کر رہا ہے، اور بیوی بھی اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. کتنے منٹ ہو گئے؟ 1 گھنٹہ 5. ابھی اور بول دو تھوڑا، ارے تو رہنے دیتا. اور کبھی انشاءاللہ. ابھی جھگڑے بچے ہیں کن کن کے؟ اولاد اور ماں باپ کے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس وقت کے حد سے، اور بھائی کے بھی. لیکن دیکھو سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. مائیں اور بہنیں بھی آئی ہیں، ان کو بھی جانا ہے، کچھ کام رہتے ہیں، سفر سے بھی آئے ہیں بہت سارے لوگ. 15 منٹ رہنے دیجیے اور کبھی. تو یہ سب باتیں تھیں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں ان جھگڑوں کو ختم کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اسلام کو صحیح سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، ہمارے گھروں کو جھگڑوں سے بچائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے. ساس اور بہو کو ماں بیٹی کی طرح رہنے والا بنائے. شوہر کو اس کی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، بیوی کو اس کے شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.